إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے دو موضوع پر گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. ایک عنوان ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے اسباب قرآن مجید کی روشنی میں، اور دوسرا جمعۃ المبارک کے حوالے سے
تو انشاءاللہ پہلے خطبے کے اندر کوشش ہوگی کہ قوموں کی ہلاکتوں کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اسباب ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے طاقت اور قوت کے اندر زیادہ اقوام تھیں اور قد و قامت کے اندر بھی ہم سے زیادہ تھی، مال و دولت کے اندر بھی ہم سے زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب بنا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لاتے ہیں پھر اس کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں؟ تو قرآن کریم کی روشنی میں 10 اسباب آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ پچھلی جو اقوام، جتنی بھی اقوام سابقہ ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، ان کے پیچھے یہ اسباب موجود تھے۔ پہلا سبب کہ وہ قومیں گناہوں کے اندر ملوث تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 6 کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ اقتدار ان کو دیا تھا زمین میں جو تمہیں ہم نے نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی ان کے اوپر اترا کرتی تھیں۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اللہ نے ان کے نیچے نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ اتنے انعامات ہونے کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بذنوبہم، انسان کے اپنے گناہ تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے، اور اس کے اندر انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، اپنی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ان کی پکڑ کر لی۔ اور پھر دوسرا سبب اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 13 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ان کا دوسرا سبب کیا تھا؟ قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا وہ ظلم اور زیادتی تھی، ان کے اندر ظلم پایا جاتا تھا، زیادتی پائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے پہلے جو بستیوں کو ہلاک کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ تو ظلم بھی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے اس سے ہٹ کر انسان اپنی زندگی کو گزارے۔ جو محل ہے، جگہ ہے چیز کے رکھنے کی، آپ وہاں سے اس جگہ کو ہٹا کر کہیں اور پر کر لیں۔ اور ظلم سے مراد قرآن کریم کے اندر شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے وہاں پر ظلم سے مراد یہ ظلم اور زیادتی نہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو مارا پیٹا، کسی کا مال غصب کر لیا، یہ ظلم اور زیادتی مراد نہیں، بلکہ وہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے کہ وہ شرک کی زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح سورہ الحج کے اندر بھی یہی بات بیان ہے، سورہ القصص کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی بات بیان فرمائی ہے۔ اور تیسرا سبب اللہ رب العالمین نے ناشکری بیان کی ہے کہ اس قوم کے اندر ناشکری پائی جاتی تھی۔ جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کر دیں،
بڑی اطمینان والی زندگی اللہ فرماتے ہیں وہ گزار رہے تھے، امن والی زندگی گزار رہے تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اس کے پاس وافر مقدار کے اندر رزق آیا کرتا تھا، لیکن کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو آیات، اللہ تعالیٰ کی جو انعامات تھے انہوں نے ان کی ناشکری کی۔ جب انہوں نے ناشکری کی پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے امن کی جگہ ان کو خوف دے دیا، اور جو اطمینان والی زندگی گزار رہے تھے اس اطمینان والی زندگی کو کھینچ کر ہم نے والجوعی، ان کے اوپر بھوک کا عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھیج دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک اور سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب قومیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرتی ہیں اس وقت بھی اللہ رب العالمین قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور رسولوں کے احکامات کی سرکشی کی، پھر ہم نے ان کے اوپر کیا ہے سخت ترین حساب ان سے لیا، سخت محاسبہ ان کا کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو ایک عذاب ایسا چھکایا جو اجنبی تھا ان کے لیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو پہلی قوموں کی ہلاکت کا یعنی ہلاک جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے ساتھ کیا دوسری قوم کو بھی اسی طرح کیا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بدل بدل کر ان کے اوپر عذابات بھیجے۔ اور پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے جو خوشحال اور متکبرین لوگ ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جب امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول، وہ بستی والے جو خوشحال لوگ ہیں تکبر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، فسق و فجور والی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو قومیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے اندر تبدیلیاں کرتی ہے، ہمارے سامنے یہود کی پوری زندگی موجود ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کی جگہ سے تبدیل کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو المغضوب علیہم ان کو قرار دے دیا، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، جہاں بھی جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ذلت کو ہم نے مسلط کر دیا۔ اور پھر اسی طرح قوم لوط کی تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بد کرداری ان کے اندر موجود تھی۔ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فَاحِشًا، وہ مردوں کے پاس بے حیائی کرتے ہوئے آتے تھے، اور سیدنا لوط علیہ السلام ان کو بڑا سمجھاتے تھے لیکن وہ سمجھے نہیں۔ اللہ کہتے پھر ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اسی طرح کرپشن یعنی کہ ناپ تول کے اندر کمی، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب تھا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، سمجھایا کرتے تھے سیدنا شعیب علیہ السلام، لیکن قوم وہ کہا کرتے تھے یہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح چاہیں کریں، تو ہمیں کس طرح ہمیں اپنے مالوں کے اندر تصرف سے تو ہمیں روکتا ہے، ہماری مرضی ہم جو کریں۔ لیکن اللہ نے دیکھیں اس کی وجہ سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اسی طرح جو قومیں اپنی معیشت یا گزران کے اوپر اترانا شروع کر دیتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں نظر آتے ہیں ان کے محلات، ان کے یہ رہائش گاہیں، ان کے یہ مکانات، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اب اس کے بعد ان کو جب ہم نے حد تباہ کر دیا اب یہاں پر کوئی بسرا نہیں ہے، کوئی بھی آ کے ان محلات کے اندر نہیں رہتا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ جو جہاں پر لگا ہوا ہے اس کو وہیں پر لگے رہنے دو، کوئی کسی کو نہ کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، نہیں، جو جہاں پر لگا اس کو لگا رہنے دیں۔ یہ چیز بھی جو ہے قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی۔ یہ 10 اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ ایک کیا ہے؟ گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا، ظلم شرک کا ارتکاب کر لینا، ناشکری کا ارتکاب کرنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، خوشحال اور متکبرین لوگوں کا فسق و فجور کی دلدل کے اندر پھنس جانا، اور پھر احکامات الہیہ کے اندر تبدیلیاں کرنا،
بد کرداری کو اختیار کرنا، کرپشن کو اختیار کرنا، اپنی معیشت اور اپنی گزران کے اوپر انسان اترانا شروع کر دے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہم ایک معنی تو لے لیتے ہیں کہ جی لوگوں کو حقیر کوئی سمجھتا وہ متکبر ہے، نہیں میرے بھائیو، حق بات کا انکار کر دینا بھی یہ تکبر کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کو شمار کیا۔ اور پھر اسی طرح جو جہاں پر لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دو، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چیز بھی واضح کر دی کہ نہیں، جو جہاں پر لگا ہوا ادھر نہیں لگا رہنا۔ اگر ہوتا تو پھر انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے تھے؟ پھر چھوڑ دیتے۔ جو قوم شرک کر رہی ہے شرک کرتی رہتی، جو ظلم کرتی تھی ظلم کرتی رہے، جو فسق و فجور کرتی تھی کرتی رہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ ان کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ان کو سمجھائیں، دعوت دیں، ان کو ان کی غلطی پر ان کی نشاندہی کریں، ان کو بتلائیں تمہارے یہ اعمال غلط ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ چند اسباب تھے جو قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی۔ اور اگر ہم جائزہ لیں من حیث القوم، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، ہمارے اندر ساری موجود ہیں، صرف ہم بچے ہوئے ہیں مکمل طور پہ تباہ اور برباد ہونے سے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر انسان کے اوپر وقتی طور پر حالات کی جو تنگی پریشانی ہے، اس کے اندر بھی انسان کو ان اسباب پر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان میں سے کہیں کوئی میرے اندر سبب تو نہیں موجود۔ جب اللہ تعالیٰ ان قوموں کو تباہ کر سکتا ہے جو ہم سے طاقت کے اندر زیادہ تھے، قوت کے اندر زیادہ تھے، قد و قامت کے اندر ہم سے زیادہ تھے، مال و دولت کے اندر ہم سے زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں مواخذہ کر سکتا؟ میری کیوں نہیں پکڑ کر سکتا؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر سکتا؟ مجھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نقصان کے اندر لے کر جا سکتا؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہے، ہم جتنی بھی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں، نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ڈھیل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر غور کریں، تدبر کریں اور اپنے اندر سے وہ چیزیں ختم کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جی، دوسرا میں نے آپ کے سامنے جمعے کے حوالے سے چند باتیں، چند آداب اور چند ضروری چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنا مقصود تھا، کیونکہ ہر جمعے ہم جمعے کی نماز آ کر ادا کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو جب تک ہم نہیں اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھائیں گے، یاد رکھیے ہمارے اندر یہ جو سستی کاہلی ہے، بالکل اینڈ کے اندر آنا، حتیٰ کہ جماعت کے وقت پہنچنا، یا پھر واعظ و نصیحت سے اپنے آپ کو کوسوں دور ہی رکھنا، بالکل آخری 5 منٹ کے اندر پہنچنا، یہ عادت ہمارے اندر اصل میں اسی لیے پائی جاتی ہے کہ ہم جمعے کے دن کی اہمیت، اس کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا ذکر کیا ہے، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا تھا، لیکن وہ جمعے کے دن کا انتخاب نہیں کر سکے۔ ایک نے ہفتے کے دن کا انتخاب کر لیا اپنی عبادت کے لیے، اور دوسرے نے اتوار کے دن کا انتخاب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے انتخاب کے اندر ان کو غلطی کے اندر ڈال دیا، وہ غلطی کے اندر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو گمراہی کے اوپر لوگ دنوں کے اعتبار سے موجود تھے، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، اہل ایمان کو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان کو صحیح دن کے انتخاب کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی، اور انہوں نے صحیح دن کا انتخاب کر لیا، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ اب جمعے کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی اگر پیدائش کو دیکھیے تو جمعے کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو فوت کیا، جمعے کا دن ہے۔ قیامت آنی ہے، جمعے کا دن ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور ایک روایت کے اندر جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ علیہ السلام نے جو خوشی والا اور جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، وہ جمعے کا دن قرار دیا۔ اور جمعے کے دن کو اتنی اہمیت کیوں دی؟
فضیلت کیوں دی؟ باقی دنوں میں بھی آپ آ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ اہمیت، وہ فضیلت نہیں ہے کہ اگر آپ فلاں دن کی ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے تو اتنے دنوں کے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ آتے ہیں، جمعے کا آداب کا خیال رکھتے ہیں، غسل کر کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر آتے ہیں، سر پر بال میں آپ کیا نام ہے تیل لگا کر آتے ہیں، اچھا لباس، عمدہ لباس پہن کر آتے ہیں، وقت سے پہلے آتے ہیں، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوتی ہے امام کے آنے سے پہلے آپ رکعتیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب امام ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ انسان انتہائی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، کسی کو خاموش نہیں کراتا، کسی چیز سے کھیلتا کودتا نہیں ہے، بالکل توجہ کے ساتھ وہ جب جمعے کا خطبہ سنتا ہے پورے آداب کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے 10 دن کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ 10 دن کے گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے اٹھانے پر اور ہر قدم پر اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ، 1 سال کے قیام کا اور 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس انسان کو دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ آج ہم جمعے کے دن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے جمعے کو ایک عام بات سمجھ لی، عام مجلس سمجھ لی، جس طرح ابھی دیکھیں ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو، یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جمعے کا ادب کیا ہے، کہ گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اونچی اونچی آوازوں سے باتیں چل رہی ہیں، کوئی گٹھنا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ جمعے کا آداب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے اندر خاص طور پہ اس چیز کی تاکید کی ہے کہ کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، کسی کو آپ نے خاموش نہیں کرانا۔ خاموش کرانے سے کیوں منع کر دیا؟ حالانکہ پریشانی ہوتی ہے، بندہ پریشان ہو رہا ہے، دوسرے کی آواز آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کہتا ہے اس کو خاموش نہ کراؤ۔ کیوں؟ اپنا اجر، اپنے ثواب کو تم ضائع نہ کرو، وہ تو کر رہا اپنا ثواب ضائع، آپ اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں، آپ اپنے اجر کو ضائع نہ کریں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے آداب کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکید کی ہے وہ کیا کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے سننے کی۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم جمعے کا خطبہ نہیں سنتے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دن نہیں رکھا، اللہ رب العالمین رکھ سکتے تھے، جمعے ہفتے کے اندر 2 دن، 3 دن، 4 دن بھی رکھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے۔ اسی طرح جمعے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے اسی طرح کا وعظ و نصیحت کرنی ہے نماز سے پہلے، تو کیا ہو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی، سہولت رکھی، اور یہ جمعے کا مقصد بنیادی طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم وعظ و نصیحت کو سنیں، اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، جہاں ہمارے اندر کمیاں کوتاہی ہیں اس کمی کوتاہی کو دور کریں، ہم ان چیزوں کو اختیار کریں جہاں پر اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی اہمیت کو، فضیلت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز مسلمانوں کو یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک وقت، ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا ہے پورے دن میں اللہ رب العالمین انسان کو مہیا کرتے ہیں، اگر انسان کو وہ لمحہ موافق آ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ رب العالمین جو مانگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے گناہ والی دعا نہ ہو، قطع رحمی والی دعا نہ ہو، پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہم اس دن کا انتخاب کر سکے۔ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوا، اور اس وجہ سے آپ پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید ہے۔ پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن سورۃ الکہف جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے اس پورے جمعے کے درمیان اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ نور اور روشنی رکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کو قیامت والے دن پل صراط کراس کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نور عطا کرتے ہیں سورۃ الکہف پڑھنے کی وجہ سے۔
تو جمعے والے دن عموماً جو ہماری جو غلطی پائی جاتی ہے لیٹ آنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کا ہمیں ازالہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد کا حق ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر خطبے کے دوران آتے ہو تو پھر کیا ہے، تم اختصار کے ساتھ چھوٹی 2 رکعتیں ادا کرو، یعنی ہلکی ہی پڑھنی ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ ایک سلیق الغطفانی صحابی تھے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور فرمایا فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو، ولیتجوز فیہما، اور ان دونوں کے درمیان میں آپ نے اختصار کرنا ہے، مختصر پڑھنی۔ اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اجر و ثواب جو بندہ پہلے آتا ہے اور پھر اس اجر و ثواب کے مطابق اگر بندہ پہنچتا ہے، کوئی بندہ اونٹ کی قربانی لے رہا ہوتا ہے، کوئی گائے کی قربانی لے رہا ہوتا ہے، کوئی بکری کی قربانی لے رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ مرغی کی قربانی لے رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کا اجر و ثواب لے رہا ہے انڈے کے صدقے کرنے کا۔ اس طرح اللہ رب العالمین انسان کے اجر کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ امام ممبر پر آ کر نہیں بیٹھتا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں، خاص ایک رجسٹر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اندراج کرواتے ہیں ایسے خوش نصیب لوگوں کا جو جمعے والے دن جمعہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں۔ اور کن کا اندراج ہوتا ہے؟ جو امام کے ممبر پر آنے سے پہلے پہنچتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العالمین نماز تو ان کی ہو جائے گی، لیکن جو اندراج ہے وہ اس کے اندر سے وہ اپنا نام خارج کروا چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جمعے فرمایا، جو بندہ 3 جمعے چھوڑتا ہے، 3 جمعے نہیں پڑھتا، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اکثر رواج ہوتا ہے کہ جمعے والے دن جس سفر پہ نکل جاتے ہیں، نہیں سفر پہ، ہاں اللہ یہ کہ مجبوری ہے آپ کی، پھر اجازت ہے، مجبوری نہیں ہے، آپ نے روٹین ہی اپنی بنا لی کہ جمعے والے دن ہی میں نے سفر پہ جانا ہے۔ کیوں جی؟ میری دکان بند ہوتی ہے، کاروبار بند ہوتا ہے، تو میں چلا جاؤں، جا کے خریداری کر آ جاؤں گا، جمعہ گیا جانے دے۔ آپ مسافر ہیں، بن گئے، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی عادت کیوں بنا لی؟ آپ جمعے کی اہمیت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں جب جمعے کا وقت داخل ہو جائے، اگر اس کے بعد کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کا کاروبار درست نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا سفر درست نہیں ہے، وہ بندہ غلطی کے اوپر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جمعے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، جمعے کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے تو پھر یاد رکھیے اس جمعے کے اندر آدھا گھنٹہ بیٹھیں، گھنٹہ بیٹھیں، 5 گھنٹے بھی آپ بیٹھ جائیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے پھر انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان بیٹھ جاتا ہے، آداب کا خیال رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے 10 دن کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا مینیج کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جمعے والے دن اپنی مصروفیات کو اس چیز سے بالا طاق رکھا کریں، اور اپنے شیڈول کے اندر یہ چیز رکھا کریں کہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں تو جمعہ میں نے کہاں پر پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے میں نے فراغت حاصل کرنی ہے اور مسجد کے اندر جا کر میں نے پہنچنا ہے۔ اور جمعے کے اندر پھر ہمارا ذہن صرف یہ نہ ہو کہ میں نے 1:30 بجے مسجد میں پہنچنا ہے تو جا کے نماز پڑھنی، نہیں، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے کم از کم پہلے میں مسجد کے اندر پہنچوں، تاکہ میرا اس رجسٹر کے اندر بھی نام ہو جائے، کہیں وہ ثواب والی جو اجر و ثواب والی چیزیں ہیں اس کے اندر میرا اندراج ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔